مسجد اقصی اسلام کے 3 مقامات میں سے ایک ہے جس کی طرف سفر کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ مسجد اقصی اپنے اندر ایک مکمل تاریخی عمل رکھتی ہے جس کے اندر قوموں کے عروج و زوال اور پیغمبروں کے مبعوث ہونے سے ہے۔ مسجد اقصی ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتی ہے جس کی طرف رخ کر کے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے تقریباً 17 مہینے تک نماز ادا کی اور یوں لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام ایک نیا دین نہیں بلکہ دین ابراہیم کی یہ ایک شکل ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنا اور قرآن کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے۔ واقعہ معراج اس بات کی دلیل ہے کہ القدس کا اسلام سے گہرا تعلق ہے۔ نیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء کریم کی امامت کروانا۔ غرض یہ کہ یروشلم اسلام عیسائی یہودیت کے نزدیک مقدس ترین ایک علاقہ ہے۔ یہ علاقہ پیغمبروں کا مسکن رہا ہے جہاں بے شمار نبی مبعوث کیے گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سرزمین قدس کے بارے میں سورۃ اعراف میں فرمایا، اور ہم نے اس قوم کو جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنایا کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اسی طرح سورۃ اسراء میں فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ ان آیات میں جن بابرکت سرزمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس اور اس کے ارد و نواح کے علاقے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اس سرزمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ تو انہوں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ حضرت ابو ذر نے کہا کہ ان دونوں کی تعمیر کے دوران کل کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ علماء مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک مسجد اقصی کو سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا۔ روایتوں کے مطابق اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی طور سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کریں۔ ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں موجود تھے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی اور پھر آپ کے جانشین اور فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی مکمل تعمیر کروائی۔ غرض یہ کہ احادیث اور تاریخی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرتبہ کئی ادوار کے لحاظ سے بار بار تعمیر کیا گیا ہے، نیز اس کی تجدید کئی پیغمبروں نے کی ہے۔ مسجد اقصی کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ اس کی تعمیر کی روایت صرف اسلامی نہیں بلکہ اسرائیلی کتابوں سے بھی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک انسانوں کے ساتھ چرند و پرند، جانور، حیوانات و جنات پر بھی آپ نے حکومت کی تھی۔ جنات آپ کے تابع و فرما بردار تھے۔ اللہ نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا جو حکومتی امور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیتے۔ لہٰذا مسجد اقصی کی تعمیری کام میں حضرت سلیمان نے جناتوں کو بھی لگایا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے فوراً بعد ہی شروع ہوگی اور تقریباً 40 سالوں میں مسجد کی تعمیر مکمل کی گئی۔ تعمیری مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنایا تھا
جس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ یہ عبادت کافی طویل ہوا کرتی تھی۔ آپ کئی دن تک، کئی ہفتے یا کئی مہینے تک اسی طرح کھڑے رہتے اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہتے۔ جب سلیمان علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے، تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ ایسا معجزہ ظاہر ہو جائے کہ ان جنوں کو آپ کی وفات کا علم نہ ہو اور وہ اسی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہیں، مسجد کی تعمیر مکمل کر دیں۔ لہٰذا اس حجرے کے اندر جب آپ عبادت میں مصروف تھے تو آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس عصا کے سہارے آپ علیہ السلام کا جسم مبارک ویسے ہی رہا اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ دراصل پیغمبروں کا جسم کو کچھ نہیں ہوتا اور نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی ہے۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، آج بھی ان کے جسم قبروں میں صحیح اور سالم موجود ہیں اور غیبی طور سے انہیں رزق ملتا رہتا ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے کئی سالوں تک اسی مکان پر عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ آخر کار جب اس عصا کو دیمک کھانے لگی اور وہ لاٹھی کمزور ہونے لگی تو آپ کا جسم زمین کی طرف جھکنے لگا اور جناتوں کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلیمان کی وفات ہو گئی ہے۔ اس واقعے کو اللہ نے سورۃ السبا میں یوں بیان کیا ہے: پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا، مگر زمین کی دیمک ان کی عصا کھاتی رہی۔ اور جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے تو جنوں پر وہ حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب جانتے تو اس خاڑی کے عذاب میں نہ ہوتے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور شیئر لازمی کریں، ہمارا چینل بھی سبسکرائب لازمی کر دیں۔